نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أما بعد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ پابندی کوئی نہیں بالکل کہ آپ یہ درود پاک پڑھیں یہ نہ پڑھیں، جو جس کو آتا ہے وہ درود پاک پڑھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جب بھی یہ آیہ مقدسہ تلاوت کی جائے تو انتظار نہ کیا کرے کہ نعت خوان، نقیب یا خطیب یا شاہ صاحب یا کوئی پیر صاحب کہے گے تو آپ درود پاک پڑھیں گے۔ جب یہ آیہ مقدسہ تلاوت ہو جائے تو یہ رب کا حکم آ جاتا ہے کہ درود پاک پڑھنا لازم آ جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل پیر کامل پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم جناب احمد مجتبیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کافی الورا سید الانبیاء امام الانبیاء تاجدار ختم الرسل جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید ظہور اللہ شاہ صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام جناب قاری صاحب اور جنہوں نے آج کی محفل کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انعقاد کرنا، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ شاہ صاحب کا خطاب ذیشان بھی ہے اور ویسے بھی یہ تو میں نے کہہ دی اختصار کے ساتھ، میں کرتا ہی اختصار ہی ہوں، لمبا کام مجھ سے نہیں ہوتا کیونکہ اتنا علم والا نہیں ہوں، بس تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں اور تاکہ آپ کے وہی کروں گا جو آپ کے قلوب و اذہان تک پہنچ بھی جائے اور صرف پہنچے نہیں بلکہ آپ کے دلوں میں پیوست بھی ہو جائے۔ برادران ذی وقار، بات بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے، وہ کل کائنات کا خالق ہے، کل کائنات کا اونچا بولیے، کل کائنات کا
خالق کہتے ہیں بنانے والے کو. خالق کسے کہتے ہیں؟ بنانے والے. یہ کائنات اس نے بنائی ہے. اب وہ خالق تو خلق آدم کا بھی تھا، خالق تو وہ معرفت شیس کا بھی تھا، خالق تو وہ جرت و تبلیغ نوح کا بھی تھا، خالق تو وہ عظمت و شوکت سلیمان کا بھی تھا، خالق تو وہ صبر ایوب کا بھی تھا، خالق تو وہ حسن یوسف کا بھی تھا، خالق تو وہ محبت دانیال کا بھی تھا، خالق تو وہ شمس و قمر کا بھی تھا، خالق تو وہ برگ و ثمر کا بھی تھا، خالق تو وہ زمین کا بھی تھا، زمان کا بھی تھا، مکین کا بھی تھا، مکان کا بھی تھا، لا مکان کا بھی تھا. کل کائنات کا وہ خالق ہے. جب اس خالق سے، اس مالک سے، اس رازق سے جب اس کا تعارف مانگتے ہیں، مالک اپنا تعارف تو کروا، اپنے آپ کو ذرا انٹروڈیوس تو کروا، اپنا تعارف ہمیں بتا. مالک اپنے تعارف میں یہ نہیں کہتا، خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، اپنے تعارف میں معرفت شیس کو پیش نہیں کرتا، اپنے تعارف میں صبر ایوب کو پیش نہیں کرتا، اپنے تعارف میں حسن یوسف کو پیش نہیں کرتا، اپنے تعارف میں شمس و قمر کو پیش نہیں کرتا، ہواؤں کے فراٹوں کو پیش نہیں کرتا، فضاؤں کے سناٹوں کو پیش نہیں کرتا، سمندر کی گہرائیوں کو پیش نہیں کرتا، پہاڑوں کی بلندیوں کو پیش نہیں کرتا، زمین کو، زمان کو، مکین کو، مکان کو، لا مکان کو پیش نہیں کرتا. جب اس خالق سے تعارف پوچھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں تو آدم کو بھی بنایا تھا، میں نے تو شیس کو بھی بنایا تھا، یہ تو پہاڑ بھی میں نے بنائے، یہ تو ستارے بھی میں نے بنائے، یہ تو چاند بھی میں نے بنایا، یہ پہاڑ بھی میں نے بنائے، یہ سورج بھی میں نے بنایا، یہ سارا کچھ اس نے بنایا. لیکن جب اس سے تعارف مانگتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے تعارف میں آدم کو پیش کر سکتا تھا، اپنے تعارف میں موسیٰ کو پیش کر سکتا تھا، اپنے تعارف کو یوسف کو پیش کر سکتا تھا، اپنے تعارف کو موسیٰ کو پیش کر سکتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو پیش کر سکتا تھا، اسماعیل ذبی اللہ کو پیش کر سکتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کو پیش کر سکتا تھا، عیسیٰ روح اللہ کو پیش کر سکتا تھا. لیکن اس نے اپنے تعارف میں کوئی ایسی شے پیش نہیں کی، نہ پہاڑوں کو پیش کیا، نہ سمندروں کو پیش کیا، نہ زمین کی وسعتوں کو پیش کیا، نہ زمین کی پہنائیوں کو پیش کیا، گہرائیوں کو پیش کیا. لیکن جب اس سے تعارف مانگا گیا تو تعارف کرانے والے نے پتہ کیا کہا؟ نص قطعی کے طور پر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ. جب اس کے تعارف مانگا گیا، اس نے کائنات میں کوئی اور شے پیش نہیں کی. جب اپنا تعارف کروایا گیا، فرمانے لگا یاد رکھ لو، میں اپنے تعارف میں خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیس کو پیش نہیں کرتا، تو یا اللہ کیا پیش کرتا ہے؟ فرمانے لگا میں اپنے تعارف میں یا سونے مصطفیٰ کی صورت پیش کرتا ہوں یا مصطفیٰ کی سیرت پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت. برادران عزیز مکرم محتشم، خالق تو وہ خلق آدم کا بھی تھا، لیکن اس نے اپنے تعارف میں آدم کو پیش نہیں کیا، اپنے تعارف میں عیسیٰ روح اللہ کو پیش نہیں کیا. جب اس نے تعارف کروانا چاہا، اپنا آپ بتانا چاہا، اپنے آپ کا تعارف کروایا، تو فرمانے لگا یاد رکھ لو، میں کائنات کی کوئی شے بھی اپنے تعارف میں پیش نہیں کرتا. یا اللہ کیا پیش کرتا ہے؟ فرماتا ہے میں آمینہ کے لال کی صورت پیش کروں گا یا آمینہ کے لال کی سیرت کو پیش کروں گا. برادران عزیز مکرم محتشم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کیا ارشاد فرمائے؟ میں چھپا ہوا، اور اونچا بولی میں چھپا ہوا. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں.
میں نے چاہا تو میں کیا کروں؟ میں، اللہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو یا اللہ تو اپنی پہچان کے لیے پھر کیا پیش کیا؟ اب پھر ذرا غور فرمائیں. یا اللہ تو نے اپنے پہچان کے لیے ایسا کیا کیا کہ جس سے تو پہچانا گیا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سمندروں کو بنا دیا، میں نے فرشتوں کو پیدا کر دیا، میں نے پہاڑوں کو بنا دیا، میں نے زمینوں کو بنا دیا، آسمانوں کو بنا دیا. یا اللہ پھر جب تو نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، جب تم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یا اللہ تو نے اپنی پہچان کس سے کروائی؟ پہاڑوں سے، ستاروں سے، سورج سے، چاند سے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. اپنے نور سے تیرے، اونچا بولیے، تیرے نبی کے، اور اونچا بولیے، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. یوں سمجھو، اور اس بات کو اگر آسان پیرائے میں لینا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں نے اپنی پہچان کروانا چاہی تو میں نے کسی اور کو نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کو بنا دیا. برادران عزیز وقار، اب دیکھیں، ایک مصور تصویر بناتا ہے، ایک تصویر، دو تصویر، تین تصویر، چار تصویر، پھر ایک ایسی تصویر وہ بناتا ہے جو اس کی شاہکار ہوتی ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہے، جس سے وہ مصور پہچانا جاتا ہے کہ یہ میری تصویر ہے. اور جب کوئی بھی دیکھنے والا اس تصویر کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد فوراً اس کی زبان سے نکلتا ہے یہ فلاں مصور کی تصویر ہے، یہ فلاں مصور کی تصویر ہے، یہ اس کی شاہکار ہے. اور پھر جب وہ تصویریں بنا لیتا ہے، تصویریں بنانے کے بعد وہ نمائش کرتا ہے، نمائش لگاتا ہے، اپنی ساری جتنی کاریگری ہوتی ہے، جتنی ڈھیروں تصویریں اس نے بنائی ہوتی ہیں، ان کی نمائش کرتا ہے. لیکن ایک تصویر کو وہ سجاتا ہے، ایک بڑا کرواتا ہے اور ایک الگ دیوار کے اوپر لگا دیتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے سب کچھ ہے میرا، لیکن یہ تصویر میری شاہکار ہے، یہ تصویر میری پہچان ہے. جب کوئی اس تصویر کو دیکھے گا مجھے یاد کرے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال، آدم بھی اللہ نے بنایا، عیسیٰ بھی اللہ نے بنایا، اور پھر جتنے نبی آئے، 313 رسول آئے، 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، جتنے آئے سب کو اللہ نے بنایا. لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، محمد الرسول اللہ کی باری آئی، فاطمہ کے ابے کی باری آئی، حسنین کے نانا کی باری آئی، تیرے میرے غمخوار آقا کی باری آئی، تو برادران ذی وقار اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ میرا شاہکار ہے. جب کوئی رسول کو دیکھے گا اور پھر رسول کو دیکھنے کے بعد وہ یہ نہیں کہے گا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جس نے رسول کو دیکھ لیا، آمینہ کو، لال کو دیکھ لیا، اس نے خدا کو دیکھ لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. برادران عظیم مکرم و محتشم، معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کے طور پر بھی کسی اور کو پیش نہیں کیا، اپنے تعارف میں بھی آمینہ کے لال کو پیش کیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اب میں آج ترجمہ آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے. کوئی اور بات کرتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے. ماننے والا تعریف کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا، اونچا بولی، اس جیسا، پھر اونچا بولی، اس جیسا کوئی نہیں. برادران ذی وقار جب یہ ترجمہ جب کوئی غیر مسلم کرتا ہے نا، مصطفیٰ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا،
آمینہ کے لال کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن کلمہ بھی نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں ہے۔ جب اس انگریز سے پوچھا جاتا ہے اس کا ترجمہ تو بتا، وہ کہتا ہے یاد رکھ لو میں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں اتنا جانتا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ جب اس آیہ مقدسہ کا وہ ترجمہ کرتا ہے، کہتا ہے یاد رکھ لو کہ یہ اسے کہتے ہیں، محمد اسے کہتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں، میچ لیس کو، ایسی شے جس کی نہ کوئی پہلے مثال ہے نہ کائنات تک بعد میں مثال ہوگی۔ برادران عظیم مکرم، صرف یہی نہیں ہے، آج لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نہیں اس کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ۔ میں نے سوچا تو نے کلمہ پڑھ کے یہ سارے نتیجے نکالے ہیں نا، لیکن آج تمہیں جاج پر ناٹ شاہ کی پاس لے چلتا ہوں، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس نے کلمہ بھی، میری طرف دھیان کریں بس، میں برادران جی وقار، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، مسلمان بھی نہیں ہے۔ جب اس سے کسی نے سوال کیا نا تو محمد رسول اللہ کو کیا جانتا ہے، وہ کہتا ہے the personality of Muhammad is pure، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خالص ہے، کمپلیٹ ڈاؤٹ لیس اینڈ ڈیفیکٹ لیس۔ آج تو کہتا ہے کہ نبی اس دیوار کے پیچھے نہیں دے سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ارے مصطفیٰ کی ذات میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ ایک انگریز ہو کے کہتا ہے یاد رکھ لے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خالص شخصیت ہے، کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، ڈاؤٹ لیس اینڈ ڈیفیکٹ لیس۔ یاد رکھ لے مصطفیٰ بے عیب بھی ہیں، باکمال بھی ہیں، لاریب بھی ہیں اور بے عیب بھی ہیں، لاریب بھی ہیں اور بے، ان میں کوئی ڈیفیکٹ لیس، کوئی عیب نہیں، کوئی، وہ لاریب بھی ہیں اور بے مثال بھی ہیں۔ برادران عزیز وقار ذرا غور تو کر ان باتوں کے اوپر۔ آج جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب مانتا ہے، بے مثال مانتا ہے، بے عیب مانتا ہے۔ برادران عزیز وقار اپنے ایمان پر غور کر، تو نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن تو اپنا عقیدہ اس انگریز جیسا بھی نہ بنا سکا جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں بتا دی اور کائنات کو بتا دیا۔ کائنات والوں سن لو، اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہوگا، مصطفیٰ جیسا، اور اونچا بول، مصطفیٰ جیسا، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے علی جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے حسین جیسا کوئی نہیں، حسن جیسا کوئی نہیں۔ اور بات پھر 11ویں والے گلی میں میں بات کر رہا ہوں، اپنی دوسرے موضوع کی طرف یہاں سے ہی پلٹ جاتا ہوں۔ اتنی بات یاد رکھ لو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس کے غوث جیسا جب کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسا کون ہوگا؟ بات یہ ہے کہ حضور قبلہ شاہ جی بیٹھے ہیں اور شاہ جی کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ادب احترام کر ایک سید ہونے کے ناطے، دوسرا یہ ہے کہ یہ قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، اور میں بھی چشتی نظامی ہوں، یہ بھی چشتی نظامی ہیں، اور ان کے پیر و مرشد اور میرے پیر و مرشد دونوں نے نا ایک ہی بارگاہ میں بیٹھ کر فیض حاصل کیا ہے۔ اس بارگاہ کا نام ہے پیر سیال لجپال۔ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ سید غلام حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی جلال پور شریف، ان دونوں ہستیوں نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر حضور پیر سیال سے فیض حاصل کیا ہے۔ میں پچھلے ختم نبوت کانفرنس میں حضرت جامی صاحب کا خطاب سن رہا تھا، وہ خطاب میں یہ ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ جب نعرے لگے نا، نعروں میں انہوں نے کہا کہ اے مریدو سنو، اگر کسی کو پیر مہر علی شاہ کو خوش کرنا ہے نا، اگر کسی نے مہر علی شاہ کو خوش کرنا ہے نا تو وہ کوئی اور نعرہ نہ لگایا کرے، وہ نعرہ لگایا کرے لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال۔ برادران فرمانے لگے اگر کسی نے مہر علی شاہ کو خوش کرنا ہے نا تو پھر وہ کوئی اور نعرہ نہیں، وہ نعرہ یہی لگائے لجپال لجپال، پیر سیال۔ برادران عظیم مکرم محتشم،
ایک ہی بات حضور غوث الورا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لا مکانی کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، نذرانہ عقیدت پیش کر کے میں اسی بات کو بیان کروں گا۔ اور ذرا غور فرمائے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نبی نہیں جان سکتا، یہ نہیں کر، میں کہتا ہوں تو نبی کی بات کرتا ہے؟ حضور غوث الورا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لا مکانی کی بارگاہ میں بھی آیا تھا ایک بندہ، اس نے بھی آ کے کہا تھا، اعتراضات کیے تھے اور کہا تھا کہ میرا نبی بڑا عرفہ والا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں۔ اس نے آیہ مقدسہ پڑھی، کہنے لگا لا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ آپ کے قرآن میں موجود ہے، آپ کے نبی پر جو کلام نازل ہوا اس میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے عیسیٰ روح اللہ وہ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے لا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے میرے حواریوں سنو، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ حضور غوث الورا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لا مکانی منبر بغداد پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں ارے سن، تو نبی کی بات کرتا ہے، میں نبی نہیں ہوں، میں نبی، اونچا بولیے، میں نبی۔ حضور غوث الورا کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں لولا لجام الشریعت علی لسانی لانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ اے سوال کرنے والے سن، تو نبی کی بات کرتا ہے، نبی کا تو مقامی ورا الورا ہے، میں اپنے نبی کا بیٹا ہوں اور بیٹا ہوں، بیٹے کا بیٹا ہوں، اور یاد رکھ لے اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہو لانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں منبر بغداد پر بیٹھ کر بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر میں چھپا کر آئے ہو۔ تم لولا لجام الشریعت علی لسانی، اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہوتی تو میں بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھپا کر آئے ہو۔ برادران ذی وقار، کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ سے خود ارشاد فرما دیا ہے۔ وہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یاد رکھ لو فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتے ہیں۔ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتے ہیں۔ وَكُنْتُ أَيْدِيَهُ الَّتِي، اور پھر یہاں پہ ایک بات کروں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ تم ان کے دروازوں پر لینے کیا جاتے ہو؟ میں نے کہتا ہم خود نہیں جاتے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ کیوں؟ ہماری زبانوں میں وہ طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے دماغ، نہ ہماری سوچ، سب کچھ گندا، لیکن یہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي، اسے حدیث کے آخری الفاظ، لَإِن سَأَلَنِي، جو کچھ مجھ سے سوال کرتے ہیں لَأُوتَيَنَّهُ، میں عطا کر دیتا ہوں، لَأُوتَيَنَّهُ، میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ تو پھر ہم داتا کے دروازے پہ جاتے ہیں، بابا کے دروازے پہ جاتے ہیں، ارے اجمیری کے دروازے پہ جاتے ہیں، گولڈے کے دروازے پہ جاتے ہیں، جلال پور شریف جاتے ہیں، پیر سیال لجپال کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي، پھر جو سوال کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں لَأُوتَيَنَّهُ، میں عطا کر دیتا ہوں۔ جو سوال کرتے ہیں میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ برادران عزیز مکرم محتشم، دو تین باتیں عرض کری میں نے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے اپنے تعارف میں کسی اور کو پیش نہیں کیا، اپنے تعارف میں اپنا تعارف کروانے کے لیے آمنہ کے لال کو پیش کیا، اس کی صورت کو پیش کیا، اس کی سیرت کو پیش کیا۔ اور پھر حضور غوث الورا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لا مکانی کو اللہ نے اتنی طاقتیں عطا فرمائیں، اتنی طاقتیں عطا فرمائیں، اتنی طاقتیں عطا فرمائیں، وہ اپنی ان آنکھوں سے رب ذوالجلال کی طاقت سے لوگوں کے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں وہ کیا چھپا کے آئے ہیں، اور اپن کے پیٹوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کھا کے آئے ہیں۔ اور پھر یہی بات کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے پہلا دیکھا جائے نا
انسان کے بال آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور سب سے آخر میں دیکھا جائے تو انسان کے پاؤں کی تلیاں آتی ہیں، پاؤں کی تلیاں آتی ہیں۔ اور پاؤں حضور کی صورت کے حوالے سے میں ایک ہی بات کروں گا، وہ یہ کہ حضور آقا انعامدار جلوہ گر ہیں، حضرت ابو سلمہ حاضر ہوئے۔ کون حاضر ہوا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سلمہ حاضر ہوئے، ابو سلمہ حاضر ہوئے، ابو سلمہ حاضر ہوئے، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم کے چہرے انور کو دیکھا، آقا کریم کے ہاتھوں کو دیکھا، آقا کریم کے پاؤں پر نظر ڈالی نا، جب پاؤں کو دیکھا تو پاؤں کو دیکھنے کے بعد، آقا کریم کے پاؤں کو دیکھنے کے بعد، پاؤں کی تلیوں کو دیکھنے کے بعد اب ابو سلمہ نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا۔ اب میں کسی 14ویں صدی کے کتابی کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا، مصطفیٰ کے صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر کتابی کا عقیدہ ہو تو وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں۔ اب صحابی کے پاس صحابی تو بتا، تو نے مصطفیٰ کے چہرے انور کو بھی دیکھا، آقا کریم کے قدمین شریفین کو بھی دیکھا۔ وہ کہنے لگا سنو، میں نے کائنات میں بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی تلیوں جیسا حسن کہیں نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کی تلیوں جیسا حسن کہیں نہیں دیکھا۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا، لوگوں نے کہا ابو سلمہ تو کیا باتیں کرتا ہے، تو نے چہروں کا حسن نہیں دیکھا، تو نے لبنانیوں کو نہیں دیکھا، تو نے مصریوں کو نہیں دیکھا، تو نے شامیوں کو نہیں دیکھا، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں چلو میں دیکھ لیتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر مصطفیٰ کی تلیوں کو بار بار دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کائنات والوں سنو سنو، میں نے آج کائنات کا سب سے زیادہ حسن دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں دیکھ لیا ہے، کون سا چہرہ دیکھ لیا ہے؟ وہ کہنے لگے سنو، میں نے لبنانیوں کو بھی دیکھا، میں نے شامیوں کو بھی دیکھا، میں نے رومیوں کو بھی دیکھا، میں نے مصریوں کو بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد آج مصطفیٰ کی تلیوں کو بھی دیکھا۔ آج ابو سلمہ کا عقیدہ سنو، لم ارى بعدہ شبیہا بہ، یاد رکھ لو مصطفیٰ کے چہرے کا حسن تو بڑا کمال والا ہے، لیکن کائنات کے چہروں کے حسن دیکھنے کے بعد ابو سلمہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ وہ یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کائنات کے چہروں کا حسن ایک طرف ہے، مصطفیٰ کے قدموں کی تلیوں کا حسن ایک طرف ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔